السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ہم اپنی کہاوتوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ مزید کہاوتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کاوش کو ضرور پسند کرتے ہوں گے۔ آج کی سب سے پہلی کہاوت ہے، بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ دوبارہ سنیے، بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ سیانہ آدمی کسی خاص نفع کی امید میں اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس کہاوت کے پس منظر میں دو حکایات ہیں۔ پہلی حکایت اس طرح ہے، بھرے بازار میں کسی جگہ 1 روپیہ پڑا ہوا تھا۔ بھیڑ کی وجہ سے اب تک کسی کی نظر اس پر نہ پڑ سکی تھی۔ اتفاق سے بنیے کا ایک نوجوان لڑکا بھی اس کے قریب سے گزرا۔ اس کی نگاہ اس روپے پر پڑ گئی۔ اس نے سوچا، اگر میں اسے جھک کر اٹھاتا ہوں تو بھیڑ بھاڑ ہے، لوگ اٹھاتے دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہہ دے کہ یہ روپیہ میرا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا دھکم دھکا کرتا ہوا اس جگہ پر جا کر گر پڑا جہاں روپیہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے گرتے ہی وہ روپیہ لوگوں کی نظروں سے بچ کر اٹھا لیا، مگر بھیڑ میں 2-1 لوگوں نے اس کو دیکھ ہی لیا اور کہا، بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ دوسری حکایت کچھ اس طرح ہے، ایک بنیے کا بیٹا تیل سے بھری ہانڈی اپنے سر پر رکھ کر اپنی دکان کی طرف آ رہا تھا کہ چلتے چلتے راستے میں گر پڑا۔ تیل کی ہانڈی ٹوٹ گئی اور سارا تیل زمین پر پھیل گیا۔ لوگ اس کے پاس پہنچ گئے اور ہمدردی کا اظہار کرنے لگے۔ کچھ لوگ اس کے باپ کے پاس گئے اور افسوس کے ساتھ لڑکے کے گرنے اور تیل کی ہانڈی ٹوٹنے کی اطلاع دی۔ بنیے نے ان لوگوں سے کہا، اس میں افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے نے راستے میں کوئی اتنی قیمتی چیز پڑی دیکھی ہوگی جس کی قیمت تیل اور ہانڈی سے زیادہ ہوگی۔ آخر کو معلوم ہوا کہ اس لڑکے نے راستے میں ایک اشرفی پڑی ہوئی دیکھی تھی، اس لیے وہ وہاں گر پڑا تھا تاکہ اشرفی اٹھاتے ہوئے اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ لوگوں نے کہا، سچ ہے، بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ دوسری کہاوت ہے، بھک منگے نے پیر پھیلائے۔ دوبارہ سنیے، بھک منگے نے پیر پھیلائے۔ جب کوئی شخص پہلے کسی سے تھوڑی سی مدد مانگے اور بعد میں دھیرے دھیرے اپنی تمام ضروریات پوری کر لے تو یہ کہاوت کہی جاتی ہے۔ اس کہاوت کے پس منظر میں یہ کہانی کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے، ایک بھکاری کھانا، کپڑا اور مکان کی تلاش میں کسی امیر شخص کے یہاں گیا۔ سب سے پہلے اس نے گھر میں بیٹھنے کی اجازت لی۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں کئی دن کا بھوکا ہوں، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو میری بھوک مٹے اور آپ کو ثواب ملے گا۔ امیر شخص نے اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد بھکاری نے کہا، آپ بڑے خدا ترس اور رحم دل ہیں، غریبوں کی مدد کرنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ میں غریب الوطن ہوں، میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اگر حضور رہنے کے لیے گھر کا ایک کونا عطا کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ امیر شخص نے ترس کھا کر رہنے کے لیے جگہ فراہم کر دی۔ اس طرح بھکاری نے دھیرے دھیرے اپنی ضروریات کی تمام چیزیں حاصل کر لیں۔ محترم ناظرین و سامعین، تیسری کہاوت کچھ اس طرح ہے کہ بن کے گئے فقیر، پوری ملی نہ کھیر۔ دوبارہ سنیے، بن کے گئے فقیر، پوری ملی نہ کھیر۔ جب کوئی شخص کسی جگہ بڑی امیدوں کے ساتھ جائے اور اس کے برعکس وہاں اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جائے یا پھر اس کی بے عزتی کی جائے تو اس کہاوت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ فقیروں اور درویشوں کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ان کی تعظیم و توقیر اور ان کی خدمت کو لوگ اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کر ایک شخص فقیر بن کر کسی کے یہاں دعوت میں جا پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ لوگ فقیر سمجھ کر اس کی خاطر و مدارت کریں گے اور پرلطف کھانے کھلائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ لوگ تو دعوت میں بہترین بہترین کھانے کھا رہے تھے، اسے کسی نے پوچھا تک نہیں، بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے بھگا بھی دیا۔ گھر کی طرف بھوکا لوٹتے ہوئے وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، بن کے گئے فقیر، پوری ملی نہ کھیر۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید اس طرح کی حکایات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔